السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا؟ بی بی نے 2 درم لے کر سودا لینے کو مجھے بھیجا تھا، درم راستے میں کہیں گر گئے، اب وہ کیا خیال کرے گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا پھر زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درم میں ایک قمیص خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چتھڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیص 2 درم میں خریدی اور اپنے گھر جانے کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو، اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوش چل دی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی، مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ دل نواز آواز پھر آئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، فداک ابی و امی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیبیو کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی؟ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا پہلے ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹوں گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس خدا کی بندی کو دیر ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش میں لے کر آئی ہے تو آپ گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک اٹھا اور آپ ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ اللہ۔ دوستو، مکہ فتح ہو چکا تھا اور لوگ جوک در جوک اسلام کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ کے رفیق غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک کمزور بوڑھے شخص کو لیے آ رہے ہیں۔ بوڑھے کی ٹانگیں لرز رہی ہیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، کمزوری کی وجہ سے سانس پھول رہی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے حلقے میں داخل فرمائیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم نے خواہ مخواہ ایک بزرگ کو اتنی تکلیف دی، میں خود ہی ان کے پاس چلا آتا اور پھر آپ نے ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرما لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صادق و امین۔ اسے یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اور یہ واقعات بکھرے موتی سے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کسی بھی واقعے کے بارے میں وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی، لگ بھگ 30 سال کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یا تو عبادت الہی میں مصروف رہتے یا مخلوق خدا کی خیر خواہی، بھلائی اور فلاح کے کاموں میں لگے رہتے۔ ملک کا حال ان دنوں بڑا ابتر تھا۔ ملک میں عام طور پر بدامنی تھی، راستوں میں ہر وقت لوٹ مار کا اندیشہ تھا، مسافر اکثر لٹ جاتے تھے، غریبوں اور کمزوروں پر ہر طرف ظلم و زیادتی عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوچتے رہتے کہ ان خرابیوں کا انسداد کس طرح ہو۔ قبیلے کے سرداروں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملتے، انہیں توجہ دلاتے اور ان باتوں کی اصلاح اور سدھار کے لیے آمادہ کرتے رہتے۔ انہیں ابتدائی کوششوں کے نتیجے میں آخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنی ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تمیم کے لوگ شامل تھے۔ اس انجمن میں شامل ہونے والے چند باتوں کا عہد کر کے انجمن کے ممبر بنتے تھے۔ نمبر 1، ہم ملک میں امن و امان قائم کریں گے، ہم مسافروں اور راہگیروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں اور معذوروں کی مدد کریں گے، ہم زبردستوں کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکیں گے۔ اس انجمن کی کوششوں سے ملک سے بہت کچھ برائیوں کا انسداد ہوا، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہوئی اور کچھ اطمینان و سکون پیدا ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا اور پورے عالم کی اصلاح اور قیادت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی۔ نبوت کے زمانہ میں آپ فرمایا کرتے تھے، اگر آج بھی کوئی ایسی انجمن کے تعاون کے لیے مجھے بلائے تو میں سب سے پہلے تیار ہوں گا۔ انہی نیک کارناموں کے باعث ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، صداقت اور امانت و دیانت سے مکہ کے سب لوگ واقف اور متاثر تھے۔ انہی دنوں ایک زبردست سیلاب آیا، بیت اللہ کی دیواریں سیلاب سے پھٹ گئی، بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اس کی تعمیر میں قریش کے سبھی لوگ شریک ہوئے۔ اب مسئلہ تھا حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ بات بڑھ گئی، 4 دن اسی کشاکشی میں گزر گئے، سخت خون ریزی اور فساد کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔
آخر بنی امیہ ابن مغیرہ نے ایک تجویز رکھی کہ کسی کو ثالث بنا لیا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے سب مان لیں۔ بنو امیہ قریش کے لوگوں میں معمر بھی تھا اور سمجھدار بھی، تجویز بھی معقول تھی، سب نے مان لی اور یہ طے ہوا کہ کل جو شخص حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ثالث مان لیا جائے گا۔ حسن اتفاق دوسرے روز سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، ھذا الامین ھذا الصادق رضیناہ، یہ امین ہے، یہ صادق ہیں، ہم ان کی ثالثی کے لیے راضی ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبردست بصیرت اور حسن تدبیر سے ایسا فیصلہ کیا کہ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے ایک بڑی چادر بچھائی اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کو اٹھائیں۔ اس طرح سب قبیلوں کے سرداروں کو پتھر اٹھانے کی سعادت حاصل ہو گئی اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پتھر اٹھا کر اس کی جگہ پر اسے نصب کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے مثال فاتح۔ 200 ہجرت کا 8واں سال تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں عام اعلان کرایا کہ اسلام کے جانباز مجاہدین تیار ہو جائیں، اور مدینے میں ہر طرف مسلم رضاکار اپنے اپنے ہتھیار درست کرنے میں لگ گئے۔ گھر میں بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے ہتھیار تیار کر دیے جائیں، ایک بڑا مارکہ درپیش ہے، مگر آپ نے یہ راز کسی پر ظاہر نہ فرمایا کہ کس طرح کا قصد ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار تیار کیے، مگر انہیں بھی یہ معلوم نہ تھا کہ اسلامی فوجیں کدھر کا رخ کر رہی ہیں۔ البتہ عظیم لشکر کی تیاری سے لوگوں نے قیاس ضرور کر لیا تھا کہ ہو نہ ہو مکے پر چڑھائی کا منصوبہ ہے۔ رمضان کی 10 تاریخ تھی، ہجرت کا 8واں سال تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جان نثاروں کی عظیم فوج کو ہمراہ لے کر نہایت شان اور دبدبے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اسلامی فوج جوش جہاد سے سرشار برابر آگے بڑھ رہی تھی اور راستے میں قبیلوں کے لوگ آ کر فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ مر الظہران پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی کیمپ لگایا، حالات کا جائزہ لیا اور اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے آپ نے اہم فوجی مصلحت کے پیش نظر فوج کو حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنے لیے الگ الگ چولہے روشن کر دے۔ 10,000 جوان مردوں نے پورے میدان میں پھیل کر 10,000 چولہے روشن کیے۔ پورا ریگستان وادی امن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر کی پتہ چل چکا تھا۔ 3 سردار ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل ابن ورقہ تحقیق کے حال کے لیے پہنچے۔ ٹیلے کی بلندی سے تینوں نے دیکھا تو دور دور تک ہزاروں چولہے جلتے نظر آئے۔ اتنا عظیم لشکر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کے لیے جو دستہ معین تھا اس نے ان کو دیکھا اور ابو سفیان کو پہچان لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم لشکر کے ساتھ مکہ آ پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا، اب قریش کا کیا بنے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آؤ میرے پیچھے خچر پر بیٹھو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر لو۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا، جوش انتقام سے بے قابو ہو گئے اور ابو سفیان سے کہا، او دشمن خدا، آج تو قابو میں آیا ہے۔ تیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ابو سفیان کے قتل کی اجازت چاہی، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں اپنی پناہ میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کب چاہتے تھے کہ آج خون بہایا جائے۔ ابو سفیان سے فرمایا، ابو سفیان،
کیا اب بھی تمہیں یقین آیا کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان، کوئی اور خدا ہوتا تو تمہارے کام آیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں اب بھی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، ہاں اس میں تو کچھ شبہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو اب ڈٹائی کو، عزت کے ساتھ اسلام قبول کر لو۔ اور مکے کے سب سے بڑے سردار نے چاروں نچار اسلام کی اطاعت قبول کر لی۔ اسلام کے فداکاروں نے صبح تک ابو سفیان کو اپنے حراست میں رکھا، مگر اس انداز سے کہ ابو سفیان کو محسوس نہ ہونے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو اسلامی لشکر کے جاں باز مجاہدین خودی کے راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ وہ اپنی آنکھوں سے اسلامی فوج کی عظمت و شان کا منظر دیکھ لے۔ پہلے غفار کا لشکر اپنا پرچم لہراتا خدا کی عظمت کا ذکر کرتا گزرا، پھر جوہنیہ اور سلیم کے جاں باز ہتھیاروں میں ڈوبے فداکاری کے جذبے سے سرشار تکبیر کی صدائیں بلند کرتے گزرے، اور آخر میں انصار کے دستے اس شان جلال کے ساتھ گزرے کہ ابو سفیان سکتے میں رہ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نام بتایا، اور ٹھیک اسی لمحے برابر سے انصاری فوج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان و شوکت سے گزرے۔ ابو سفیان پر نظر پڑی تو گرجدار آواز میں کہا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کے دن کعبہ کے ماحول میں بھی خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، اور یہ سواری سادگی اور عجز کی عجب شان کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ابو سفیان کی نظر چہرہ انور پر پڑی تو بولے، یا رسول اللہ، آپ نے سعد بن عبادہ کی بات سن لی؟ فرمایا، سعد نے صحیح بات نہیں کی، آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج مرحمت و معافی کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن مرحمت اور عفو و کرم کا دن ہے۔ اور فرمایا، سعد بن عبادہ سے فوجی علم لے کر ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ مکہ میں داخل ہوئے تو دنیا کے فاتحوں سے آپ کی شان اور ادا بالکل مختلف تھی، نہ کوئی اکڑ تھی، نہ فخر و تعالیٰ کے نعرے تھے، نہ جشن کے شادیانے تھے، نہ کسی سے انتقام لینے کی قہرانہ دھمکی تھی، نہ اقتدار کے نشے کی بدمستیاں تھی، بلکہ عجز و انکساری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سواری پر اس طرح جھکا ہوا تھا کہ پیشانی مبارک کجاوے کو چھو رہی تھی، اور سورہ فتح کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ دریافت کیا گیا، حضور کہاں قیام فرمائیں گے؟ کیا اپنے آبائی مکان میں؟ رقت انگیز لہجے میں جواب دیا، عقیل نے گھر کہاں چھوڑا کہ اس میں اتروں؟ عقیل اپنے مکان ابو سفیان کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ میں مقام خیف میں قیام کروں گا جہاں قریش نے ہمارے خلاف بہم عہد و پیمان کیا تھا۔ مقام خیف میں اترنے کے بعد آپ حرم کعبہ میں داخل ہوئے جہاں مشرکین نے 360 بت نصب کر کے رکھے تھے۔ آپ ایک ایک بت کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکتے اور پھر یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو دوستو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔